سالار اپنے انکل اور آنی کو صاف ہی بتا دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سجل کے لیے میرا رشتہ لے کے جائیں۔ ارجمن کو تو یہ بات سن کے بہت ہی شدید غصہ آتا ہے اور وہ سالار سے کہتی ہیں کہ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم کسی بھی لو کلاس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرو گے۔ میں نے تمہارے لیے بہت اچھی فیملی کی ایک لڑکی دیکھ رکھی ہے، تمہیں اسی سے ہی شادی کرنی ہوگی۔ لیکن سالار ارجمن کے سامنے صاف بتا دیتا ہے کہ آنی، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ جب میں نے اپنے باپ کے سگے بھائی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ میری زندگی کا یہ اہم فیصلہ کر سکیں تو آپ آخر کیوں مجھے اس طرح فورس کر رہی ہیں؟ ارجمن کو تو اتنا شدید غصہ آتا ہے کہ وہ سالار کے منہ پہ چانٹا رسید ہی کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن تیمور پاشا اس کو روک دیتے ہیں اور سالار سے کہتے ہیں کہ تمہاری آنی اس رشتے کے لیے راضی ہو یا نہ ہو، مجھے اس رشتے پہ بالکل اعتراض نہیں اور میں تمہارے ساتھ ہی رشتہ لینے کے لیے جاؤں گا۔ اور ساتھ ہی سالار کو بتا دیتے ہیں کہ مجھے تمہاری پسند پہ فخر ہے۔ تیمور پاشا جس نے خود اپنی ساری زندگی محبت کے بغیر گزاری ہے، اسی وجہ سے وہ امیری یا غریبی کو نہیں دیکھتا بلکہ محبت کے رشتے فوراً سے پہلے طے کر دیتا ہے۔ تبھی تو علیزے اور تابش کی شادی میں بھی اس نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، الٹا اس نے خود ہی آگے بڑھ کے ان دونوں کی شادی کروائی اور ارجمن کو اپنی ہر رکاوٹ پیدا کرنے سے روکے رکھا۔ اب سالار کی بھی وہ اسی طرح سجل سے شادی کروانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، لیکن مسئلہ تیمور پاشا کا نہیں ہے بلکہ سجل ہی ہے جو کہ سالار سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ رمشا جب گھر آ کے رابعہ کے سامنے سجل کے منہ پہ چانٹا رسید کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے میری ہر خوشی چھین لی، میں تمہیں اپنی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گی، کچھ تو اشارہ تم نے دیا ہوگا تبھی سالار نے تمہارا نام لیا ہے اور ڈیڈ سے یہ کہا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سجل رابعہ کے سامنے ہی قسمیں کھانا شروع کر دیتی ہے اور اپنے دادا جی کی بھی قسم کھاتی ہے کہ مجھے سالار میں بالکل انٹرسٹ نہیں اور میں نے تو اسے صاف کہا ہوا ہے کہ میرے سامنے تک نہ آیا کرے اور نہ ہی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کیا کرے۔ رابعہ بھی اس وقت تو رمشا کو ہی چپ کروا دیتی ہے کہ میرا منہ مت کھلواؤ۔ رمشا غصہ ہو کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور رابعہ سے بھی کہہ دیتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ میری ماں ہیں، لیکن رمشا کے جانے کے بعد رابعہ کی ممتا جاگ اٹھتی ہے اور وہ سجل سے پوچھتی ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے رشتہ ایک بہن کے لیے بھجوایا اور اب شادی وہ دوسری بہن سے کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم سے محبت تھی تو پہلے ہی اس نے آخر رمشا کے لیے رشتہ کیوں بھجوایا؟ اور رابعہ اس سچ پہ پردہ ڈال جاتی ہے کہ رمشا کے ساتھ شادی کی بات تو رابعہ نے خود چھیڑی تھی۔ سجل ماں کو مزید وضاحتیں دیتی ہے اور صاف بتا دیتی ہے کہ میں اس سے شادی بالکل کرنا نہیں چاہتی۔ ادھر تیمور پاشا بھی جب رابعہ کو کال کر کے بتاتا ہے کہ میں سجل کا ہاتھ مانگنے کے لیے آپ کے گھر آؤں گا اور سالار بھی میرے ہمراہ آنا چاہتا ہے اور اسی کا ہی یہ فیصلہ ہے کہ وہ سجل سے شادی کرنا چاہتا ہے، رابعہ تو سجل پہ ہی غصہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن سجل اپنی ماں کو صاف بتا دیتی ہے کہ میں اس رشتے سے خود ہی انکار کر دوں گی اور رابعہ چاہتی بھی یہی ہے کہ اگر رمشا کے ساتھ سالار کی شادی نہیں ہو سکتی تو ایٹ لیسٹ سجل کے ساتھ بھی نہ ہو، تاکہ رمشا کو جو سجل سے ہمیشہ سے نفرت اور جلن ہے وہ نہ ہو ایٹ لیسٹ۔ اب تیمور پاشا کے ساتھ سالار تو پہنچ جاتا ہے رشتہ لینے اور اسے لگتا ہے کہ شاید سجل کے ساتھ شادی کرنا اتنی آسان ہوگی کہ رشتہ لے کے پہنچ جائے گا اور سجل اپنی ساری نفرت بھلا دے گی اور پچھلی ساری غلطیوں کو معاف کر دے گی۔ لیکن تیمور پاشا جب رابعہ سے بات کرتا ہے کہ ہم آپ کی بیٹی سجل کا رشتہ اپنے بیٹے سالار کے لیے مانگنے آئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ رابعہ کچھ بولے اس سے پہلے ہی سجل وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ انکل یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں اور سالار ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مجھے تو سالار بالکل پسند نہیں اور نہ ہی میں اس سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ تیمور پاشا کو تو ایک دم سے دھچکا لگتا ہے کیونکہ اسے نہیں لگتا تھا کہ کوئی لڑکی سالار کے لیے شادی سے انکار کر سکتی ہے، لیکن سجل کے صاف انکار کے بعد رابعہ بھی کہہ دیتی ہے کہ آپ نے پہلے رمشا کے رشتے کی بات کی تھی اور بہت یقین دلایا تھا کہ آپ سالار اور رمشا کی شادی کروائیں گے، تو آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک لڑکی کو شادی کے لیے پرپوز کیا جائے لیکن پھر بعد میں اس سے انکار کر کے اس کی بہن کے ساتھ شادی کے لیے رشتہ طے کر دیا جائے؟ تیمور پاشا کو بھی اپنی اس بات پہ افسوس ہوتا ہے اور وہ رابعہ سے معذرت کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سالار رستے میں
تیمور پاشا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں سجل کو اس وقت صرف ایک غصہ ہے مجھ پہ، ورنہ وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ آپ اگر اس سے بات کریں گے تو وہ مان جائے گی۔ لیکن تیمور پاشا سالار کو چپ کروا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مزید میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ پہلے ہی تم نے میری بہت بے عزتی کروا دی ہے۔ تم مجھے وہاں لے کے جاتے، اس سے پہلے اچھا ہوتا کہ تم خود سجل سے بات کر کے تو پوچھ لیتے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی بھی ہے کہ نہیں۔ اور پھر سالار کو فورس کرنے لگ جاتا ہے کہ اب جب سجل کی طرف سے صاف انکار ہو چکا ہے تو اب تمہیں رمشا سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ لیکن سالار بھی تیمور پاشا کو صاف بتا دیتا ہے کہ رمشا کے ساتھ شادی تو میں کسی صورت بھی نہیں کروں گا، چاہے مجھے ساری زندگی کنوارا ہی بیٹھا رہنا پڑے۔ ادھر رمشا ہے کہ جو اپنے باپ کو ایموشنل بلیک میل کر رہی ہے کہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ سالار سے میری شادی کروا کے رہیں گے، پھر آپ اپنے وعدے سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ تیمور پاشا دل میں ہی سوچتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو آخر کیسے تسلی دے سکتا ہوں، تو اسے یہی کہتا ہے کہ میں کسی کو زبردستی شادی کروانے کے قائل نہیں ہوں، اور جب سالار کے دل میں کوئی اور ہوگی اور وہ تم سے محبت بھی نہیں کرتا ہوگا اور تم سے شادی کر کے تمہارے ساتھ زندگی گزارے گا، اس چیز کا کرب تو میں محسوس کر سکتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی ایسی ہی زندگی گزار رہا ہوں۔ میں سالار کے ساتھ یہ زیادتی تو نہیں کر سکتا۔ لیکن سجل تیمور پاشا کو ایموشنل کرنے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ میں بھی اپنی ماں کی جیسی زندگی گزارنا نہیں چاہتی کہ میرے دل میں کوئی اور ہو، لیکن میں کمپرومائزز کر کے زندگی گزاروں۔ میں سالار سے واقعی محبت کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ ہی ساری زندگی گزارنے کے خواب بھی دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ اگر آپ میری اس سے شادی نہیں کروا سکتے تھے تو آپ کو یوں یقین دہانی کے ساتھ مجھ سے وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب تیمور پاشا تو اداس ہو کے پہنچ جاتا ہے مہرالنساء کی قبر پہ اور اسی سے ہی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہماری بیٹی کو جس آدمی سے محبت ہو گئی ہے وہ تو اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ ہماری طرح کی زندگی گزارے، لیکن اگر میں زبردستی سالار کے ساتھ اس کی شادی کرواتا ہوں تو یہ سالار کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے گی، اور اگر سالار کی پسند دیکھتا ہوں تو ہماری بیٹی خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ یہیں سجل بھی اپنے دادا کی قبر پہ آئی ہوتی ہے اور تیمور پاشا جب وہاں سے جانے لگتا ہے تو اس کی سجل پہ نظر پڑتی ہے۔ سجل کو وہاں دیکھ کے وہ بات کرنے کے لیے رک ہی جاتا ہے، تو سجل بھی اس سے پوچھ لیتی ہے کہ آپ مہرالنساء آنٹی کو بہت مس کرتے ہیں نا؟ میں بھی دادا جی کو بہت مس کرتی ہوں تو یہاں پہ آ جاتی ہوں اور یوں لگتا ہے کہ ان سے بات کر رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں یہ لوگ آگے سے جواب ہی نہیں دیتے۔ تیمور پاشا جب سجل کی آنکھوں کو دیکھتا ہے تو اسے مہرالنساء کی یاد آ جاتی ہے، اور وہ دل میں یہی سوچتا ہے کہ مہرالنساء کی آنکھوں سے بھی تو مجھے محبت ہو گئی تھی۔ اگر سجل سے سالار کو محبت ہو گئی ہے تو کوئی نہ کوئی خاص بات تو آخر اس نے اس میں ضرور دیکھی ہی ہوگی۔ وہ سجل کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتا ہے۔ دوسری طرف تابش جو کہ علیزے کو اپنا سیمسٹر کمپلیٹ کرنے کے لیے کہتا ہے، وہ سر پہ بیٹھ کے اس کو پڑھاتا بھی ہے اور اسے کہتا ہے کہ پڑھائی چھوڑنے کا تو چانس ہی نہیں۔ علیزے کو بھی تابش کی یہ باتیں اچھی لگتی ہیں کہ وہ علیزے کے بارے میں کتنا فکر مند ہوتا ہے۔ اتنے میں ہی تابش کو ایک کال آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایک بہت اچھی کمپنی میں جہاں اپلائی کیا تھا وہاں پہ اس کو جاب مل گئی ہے۔ علیزے کو لگتا ہے کہ یہ جاب تابش کو اس کی اپنی قابلیت سے ملی ہے، کیونکہ اس کی ماں تو تیمور پاشا کی کمپنی میں ہی تابش کو جاب کروانا چاہتی تھی، لیکن یقیناً تابش اپنی قابلیت سے ایک اتنی اچھی فرم میں جاب کرے گا اور اس کے بعد اتنی ترقی حاصل کر لے گا کہ علیزے کی ساری فرمائشیں پوری کر پائے گا۔